گناہوں کی بیماری اور اس کا علاج شروع ہے، اور مختلف گناہوں کے علاج آپ کے گوش گزار کرتے رہے جن کا تعلق روح کے ساتھ۔ ایک حدیث مبارکہ پچھلی 2 مجلسوں میں آپ نے سنی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 باتیں کہتا ہوں، کون شخص ہے جو ان 5 باتوں کو یاد رکھے اور ان پر عمل کرے، اور یہ باتیں دوسروں کو بتا کر ان کو بھی اس پر عمل کرائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انا یا رسول اللہ، میں ہوں اے اللہ کے رسول، کہ ان 5 باتوں کو یاد بھی رکھوں گا اور عمل بھی کروں گا اور دوسروں تک بھی پہنچاؤں گا۔ کسی بھی بات کو یاد رکھنے کے لیے رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بات کو یاد رکھنے کے لیے عمل ضروری ہے، عمل ہوگا بات یاد رہے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں پر گن کر 5 کلمات ارشاد فرمائے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم عطا فرمائے۔ جوامع الکلم کا مطلب ہوتا ہے کہ الفاظ تو بہت تھوڑے ہوں لیکن اس کے معنی بہت زیادہ ہوں، اور یہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 5 کلمات میں گویا پورا جہان بند ہے، ان کی جامعیت بہت زیادہ ہے۔ اگر اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرما دیں تو پھر سارے معاملات ہمارے درست ہو جائیں گے۔ ان میں سب سے پہلے اس پر آپ تفصیلاً گفتگو سن چکے ہیں کہ اتق المحارم، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، تکن عابد الناس، لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ عبادت گزار بننا ہے تو آسان فرمولہ بتا دی کہ گناہوں سے آدمی بچے، اور اس پر تفصیلی گفتگو 2 مجلسوں میں سنی آپ نے۔ دوسرا، ورضا بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، جو اللہ نے تیرے لیے تقسیم کر دیا اس پر راضی ہو جا، لوگوں میں سب سے زیادہ غنی ہو جائے۔ غنی بننا ہے، مالدار بننا ہے۔ تونگری بدل است نہ بمال، ہم سمجھتے ہیں پیسہ بہت ہوگا تو آدمی تونگر اور مالدار ہوگا، اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ اللہ نے جو میری قسمت میں، تقدیر میں، نصیب میں لکھ دیا وہ مجھے مل کر رہے گا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں۔ جتنی محنت کا اللہ نے حکم دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہمیں احکامات دیے ہیں اتنا کرے، زیادہ حرص اور لالچ نہ کرے۔ یہ نہیں کہ ہم بہت زیادہ کام کریں گے تو کہیں ہمیں زیادہ ملنا شروع ہو جائے گا، ملے گا وہی جو قسمت میں۔ ہاتھ پہ ہاتھ بھی نہیں رکھنا۔ اسی لیے القاسب و حبیب اللہ کا ہے کہ کسب کرنے والا، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے، حب دنیا کا نہیں کہا ہے۔ کسب اور شے ہوتی ہے، محبت اور شے ہوتی ہے۔ تو اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھا جا سکتا ہے
کسی گھر کی، کسی جگہ کی، کسی ادارے کی ایک ٹینکی ہو نا، ٹینکی 500 گیلن ہے جی، 1000 گیلن کی ٹینکی ہے، وہ پانی سے بھری ہے، آپ اس کے آگے ایک ٹوٹی لگائیں، پانی وہی آئے گا جو اوپر ٹینکی میں ہے۔ 50 ٹوٹیاں لگا دیں، پانی وہی ہوگا جو ٹینکی میں ہے، وہ بڑھتا نہیں، محنت بڑھ جائے گی، ملے گا وہی، آئے گا وہی جو، تو اللہ نے جو ہماری قسمت میں، تقدیر میں لکھ دیا وہ ملے گا۔ ہم 24 گھنٹے اس کے لیے لگا دیں تب بھی ملے گا، اور اعتدال کے ساتھ اپنی محنت جاری رکھیں تب بھی وہی ملے گا۔ پھر جو مجھے ملنا ہے وہ کسی اور کو نہیں مل سکتا، مجھے جو ملنا ہے کسی اور کو، ہم نے سمجھا نہیں جی یہ فلان ہے، اسی لیے شیخ سعدی نے بھی اس پر بہت کچھ لکھا ہے، امام غزالی رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں لوگ مشرک ہو گئے، نفع نقصان کا مالک لوگوں کو سمجھنا شروع ہو گیا کہ لوگ ایسا کرتے ہیں۔ اب فرمایا اللہ نے جو قسمت میں لکھ دیا اس پر راضی رہ، تقدیر پہ راضی، والقدر خیری و شری من اللہ تعالی، اس پر راضی ہو جا، سب سے زیادہ غنی ہو جائے گا۔ ہم محنت کے مکلف ہیں۔ وہ ایک دفعہ کوئی چیز ہم نے خریدنی تھی تو ایک صاحب سے پوچھا تھا ہم نے کہ یہ کہاں سے جی؟ فلاں دکان سے لی۔ تو وہ دکان ہو گلیوں میں اندر اندر ہو، پوری بھول بھلائیاں اور پیچیدگیاں، اور ہم بھی وہاں پہنچ گئے اور وہاں سے جا کر اب اسی طرح کی دکانیں باہر بھی تھی، چیز بھی تھی، لیکن ہم اب روزی وہاں پہنچنی ہے تو وہاں تک، اور غنی بننا ہے تو اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جائے آدمی۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کر تو مومن ہو جائے گا، ایمان والا۔ اس کے ساتھ یہاں تک کہ ابتدا میں تو پڑوسی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کچھ ارشاد فرمایا، صحابہ فرماتے ہیں ہمیں ڈر ہو گیا تھا کہ کہیں وراثت میں پڑوسی کو شریک کر دیا جائے گا۔ تو اب ایمان جانچنا ہے تو پڑوسی کے ساتھ تعلقات سے پتہ چل جائے گا کس قسم کا ہے۔ آج کا عذاب یہ، وہ ملک کے اور شہروں میں تو بڑے محبت والے تھے، ادھر تھے ادھر، تو لیکن پڑوسی کیا ہے؟ ناراض ہے۔ آج کل عجیب وہ سوشل میڈیا کیا، اس پہ لکھیں گے ایسے پوسٹیں اور چیزیں لگائیں گے، آدمی کہے گا اویس جیسا ولی تو کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں، لیکن جب عمل کے میدان میں دیکھیں گے تو صفر ہوگا۔ تو اس لیے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک، تو ایمان والا ہو جائے گا۔ اور بہت زبردست بات اگلی فرمائی، تین ہوگی، چوتھی بات، وَأَحِبَّ لِنَفْسِكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے وہ پسند کر جو تجھے اپنے لیے پسند ہے، تَكُنْ مُسْلِمًا، تو مسلمان ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ پیچھے مومن کہا تھا، یہاں مسلمان کے اسلام کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے، ایمان کا تعلق باطن سے ہوتا ہے۔ ایمان دل کی چیز ہے اور اسلام ظاہر کی چیز ہے، تو اس لیے لوگوں کے لیے وہی پسند کر۔ اب دیکھو، مجھے اپنے لیے اگر گالی پسند نہیں تو کسی کو گالی نہ دو، آسان ترتیب ہے۔ مجھے اپنے لیے اگر پسند ہے تو ٹھیک ہے، پھر دیتا رہو۔ مجھے اپنے لیے یہ پسند نہیں کہ لوگ میری غیبت کریں،
تو پھر میں بھی کسی کی نہ کروں۔ مجھے اپنے لیے اگر یہ پسند نہیں کہ لوگ مجھ سے جھوٹ بولیں تو میں بھی کسی کے ساتھ نہ بولوں۔ لوگوں کے لیے وہی پسند ہو جو اپنی، ہمارے پیمانے بدل جاتے ہیں، اپنے لیے ہمیں کچھ اور پسند ہے اور لوگوں کے لیے کچھ اور۔ تو اس لیے چوتھی بات یہ ارشاد فرمائی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کر جو تجھے اپنی ذات کے لیے ہے، تو تو مسلمان ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ مسلمان۔ اور اس بات پر بے عملی کے مناظر ہم مختلف زندگی کے شعبوں میں اور اپنی زندگیوں میں دیکھ رہے ہیں، وہ چاہے تجارت کا شعبہ ہو، وہ چاہے نوکری ملازمت کا شعبہ ہو، وہ چاہے کسی بھی فیلڈ میں جائیں، ہمیں اپنے لیے کچھ اور پسند ہے اور لوگوں کے لیے کچھ اور پسند ہے۔ اور پانچویں بات جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا تُكْثِرِ الضحك، زیادہ ہنسا نہ کر، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضحك تُمِيتُ القلب، یہ دل کو مار دیتا ہے۔ اور ہماری تو زندگی کا اڑنا بچھونا ہی گپ شپ تے ہنسی تے مذاق تے ہنساؤ جی، لوگوں کو ہنساؤ، ہنسنے کی باتیں، ہر وقت گپ شپ ہی کا موڈ، یہ مناسب نہیں۔ مزاح کی، تفریح کی، دل لگی کی شریعت اجازت دیتا ہے، لیکن اس صورت میں کہ 24 گھنٹے آپ وہی کام کریں اور اس کا کام ہی کوئی نہیں، گپیں ہی مار رہا ہے ہر وقت۔ ہر کام اعتدال کے ساتھ اچھا ہے، کوئی بھی کام اعتدال سے جب بڑھ جائے تو وہ اچھا نہیں رہتا، کتنا اچھا کیوں نہ ہو، وہ اچھا پھر نہیں رہتا۔ اب شریعت نے اجازت دی، ہمارے لیے نقصان یہیں سے ہو جاتا ہے۔ ایک چیز کی اجازت ہے، اگر 5 منٹ کے لیے اجازت ہے تو ہم 5 گھنٹے اس کام میں گزار دیتے، یہ تو حد سے آگے نکل گئے۔ تو اب تفریح طبع اور دل لگی اور یہ چیزیں ٹھیک ہے، عبادت بہت زیادہ کی، ریاضت کی، ذکر اذکار کیا، تعلیم و تعلم کیا، اب تھوڑا سا جب 6 7 8 گھنٹے اس کام میں لگا دیے تو پھر 5 10 منٹ کے لیے چلو آدمی مذاق کر لے اور دل لگی کر لے تو ٹھیک ہے، وہ بھی مذاق کے اندر کسی کی توہین نہ ہو، تحقیر نہ ہو، یہ نہیں کہ دوسروں کے ساتھ دوسروں کا مذاق اڑایا اور مزے کیے اور اس کا دل توڑ دیا، تحقیر کر لی، حقارت جی اس کے ساتھ لگا دی۔ اور جیسے عام طور پر معاشرے میں، اب تو یہ چیزیں شاید نہ ہو، بس پہلے ہم جب چھوٹے ہوتے تو اس وقت اکثر ہوتا پیچھے کسی کے ساتھ وہ دم سی باندھ دیتے، کوئی چیز باندھ دیتے، یہ تو مذاق نہ ہوا، یہ تو حقارت ہے، یہ تو اگلے کو ذلیل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مذاق فرماتے تھے لیکن وہ سچ ہوتا تھا، وہ کیا تھا؟ سچ تھا۔ تو صحابہ اکرام جی ہو جی، وہ ابھی ہنستے تھے اور گپ شپ وہ کرتے تھے واقعی، لیکن ساتھ دوسرا پہلو بھی دیکھو نا، رات ساری وہ مصلوں پہ کھڑے بھی ہوتے تھے، روتے بھی تھے، اور پھر ان کے سینوں سے ایسی آوازیں آتی تھی جیسے ہانڈیاں ابل رہی ہو رونے کی وجہ سے۔ تو اب ہم وہ تو رات ساری یا تو موبائلوں پہ گزار دیں یا سو کر اور پھر صبح اٹھ کے جی صحابہ بھی ہنستے تھے لہٰذا ہم بھی ہنستے ہیں، یہ کیسا استدلال؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مذاق دل لگی کرتے لیکن وہ سچ ہوتی تھی، حقیقت پر مبنی ہوتی تھی، کسی کی توہین مقصود نہیں ہوتی تھی۔ آج تو زندگی کا گویا مقصد ہی کیا بنا دیا جی، ہنسی مذاق اور ہر وقت ٹھٹھا
تو فرمایا بہت زیادہ نہ ہنس، اور یہ کیا کرے، کثرت ضحک تمیت القلب، دل کو مار دے۔ دل جب انسان کا مر گیا تو گویا سارا وجود مر گیا۔ روحانیت کے تمام امور کا تعلق ہے ہی دل کے ساتھ۔ اب دل جب مر گیا تو گویا عام اسی زندگی میں بھی دل کے وال بند ہو جائے، جی مر گیا، وہ جی ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ دل مر گیا تو ظاہراً سارا وجود جواب دے دیتا ہے۔ تو اسی طرح باطن اور روحانیت میں بھی جب دل مر گیا، اب پھر آنکھ اس کی اپنی نہیں رہے گی، کان نہیں رہے گا، زبان نہیں رہے گی، ہاتھ پاؤں اس کا اپنا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جیسے انسان مر جائے تو اب اپنے اختیار میں نہیں ہے، کوئی پٹھا کرے ادھر ہو جاتا ہے، ادھر کرے ادھر ہو جاتا ہے، لٹائے لیٹ جاتا ہے، لوگ اب اس کو ادھر ادھر کرتے ہیں۔ تو جب دل مر جائے تو پھر یہ شیطان کے ہاتھ کا کھلونا ہوگا، جس طرح وہ چاہے گا اس کو چلائے گا۔ مر جو گیا، اب غلط نگاہ وہ پڑوا دے گا، غلط باتیں سنوا دے گا، اب یہ اس کے رحم و کرم پر ہے، جیسے اس کو شیطان چلائے۔ تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہم سب کی۔ تو یہ 5 جوامع الکلم اور ایک ایک میں پورا پورا خزانہ واقعی جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنا تاکہ کیا ہو جائے، سب سے بڑے عبادت گزار بن جائیں، اللہ کی تقسیم پر راضی رہے، غنی ہو جائے گا، اور پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا مومن ہو جائے گا، اور اپنی ذات کے لیے وہی پسند جو لوگوں کے لیے وہ پسند جو اپنی ذات کے لیے پسند۔ تو پس پھر مسلمان ہیں، اور کثرت ضحک سے اپنے آپ کو بچانا۔ تو بہت زیادہ ہنسنے سے، ہر وقت ٹھٹے مذاق سے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا کہ یہ دلوں کو مار دیتا ہے، اور معاشرے میں پھر ایسے شخص کی حیثیت اور مقام بھی نہیں رہتا۔ وہ صحیح اور کتنی اچھی بات کیوں نہ کرے، اس کی بات میں وزن نہیں رہتا۔ لہٰذا ان چوجیاں گپا مار دو، یہ مذاق کر رہا ہے، بس اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔